بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کے لیے عید نماز کا کیا طریقہ ہے، یعنی عورتیں عید الفطر کی نماز کیسے ادا کریں، عورتوں کے لیے عید نماز کا کیا طریقہ ہے۔ کافی ساری خواتین کی طرف سے سوال کیے گئے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید نماز عورتوں پر واجب ہی نہیں ہے، یعنی عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے، اور عورتوں پر جماعت واجب ہی نہیں، کیونکہ اکیلے نماز نہیں عید کی پڑھی جا سکتی ہے، لہٰذا گھر پر عید کی نماز عورت نہیں پڑھ سکتی۔ اگر عیدگاہ میں عورتوں کے لیے اگر علیحدہ سے انتظام کیا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن خواتین اکیلے گھر میں عید نماز بالکل بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ مرد عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے ہیں تو عورتیں کیا کریں، وہ کون سی عبادت کریں؟ تو اس کے بارے میں خواتین کے لیے علماء نے کہا کہ اگر عورتیں عبادت کرنا چاہتی ہیں تو پھر وہ چاشت کے نوافل پڑھ لیں، یا پھر اشراق کی نماز ادا کر لیں، یا پھر اسی طرح شکرانے کے نوافل ادا کر سکتی ہیں۔ شکرانے کے نوافل اسی وجہ سے کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی نماز پڑھنے کی اور روزے رکھنے کے نوافل ادا کرنے کی، تسبیح و تحلیل کرنے کی، اور یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اپنی عبادت کرنے کا تو نے موقع عطا فرمایا۔ وہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کر لیں، 4 کر لیں، 5 6 کر لیں، اور پھر اس کا طریقہ بھی آسان ہے۔ سب سے پہلے دل میں نیت کریں کہ شکرانے کے نفل ادا کر رہی ہوں۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ کر رکوع سجود کر لیں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو بسم اللہ سے شروع کریں، رکوع سجود کرنے کے بعد تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں اور دعا مانگ لیں۔ اگر عید نماز عورتوں نے پڑھنی ہی ہے تو محترم ناظرین، عیدگاہ میں اگر علیحدہ سے انتظام کیا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہاں پر امام کے پیچھے عیدگاہ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور محترم ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے چوڑی وغیرہ پہن کر خوشبو لگا کر عید نماز میں جانا بہت ہی کبیرہ گناہ ہے۔ جو ایسا کرے گی وہ جہنم کی مستحق بن جائے گی۔ بالکل باپردہ اور خاموشی کے ساتھ علیحدگی میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عید نماز عورتیں پڑھنے کے لیے آئیں تو کچھ بن سور کر عورتیں آئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں منع کر دیا، اور وہ عورتیں عید نماز پڑھنے سے جب روک دیا گیا، جب عورتوں نے دیکھا کہ حضرت عمر عید نماز نہیں پڑھنے دے رہے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ عمر نے ہمیں عید نماز پڑھنے سے روک دیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہوتے تو وہ بھی تمہیں عید نماز پڑھنے سے روک دیتے جیسے تم بن سور کر آئی ہو۔ تو محترم ناظرین، اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے عید نماز پڑھنے جانا ہے تو بن سور کر چوڑیاں پہن کر خوشبو لگا کر نہیں جانا۔ اگر آپ نے عید نماز پڑھنی ہی ہے تو بالکل خوشبو نہ لگائیں، چوڑیاں نہ پہنیں۔ اگر آپ اس طرح پہنتی تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ سرکار بھی عورتوں کو منع فرماتے۔ تو محترم ناظرین، اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے عید نماز پڑھنے جانا ہے تو بن سور کر چوڑیاں پہن کر خوشبو لگا کر نہیں جانا، لیکن اگر آپ نے پڑھنے جانا ہے تو گھر میں آپ جیسے مرضی خوشبو لگا لیں، بن سور کر رہیں، اپنے شوہروں کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن بازار میں اور مسجد میں خوشبو اور چوڑیاں پہن کر نہ جائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔